ایپکس ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو بغیر پڑھائے ہوئے آپ وزڈم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ بیٹھ کے سارا شیکسپیئر پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں جہاں مہا بھارت، اب رامائن کو ہی دیکھیے، وہ تو خیر گنگا سائٹ کیا ہے، پہلے رامائن پریسیڈز مہا بھارت، یہ تو اسی زمین کی بات ہے. یہ راوی یا ستلج، یہ بیاس، یہ دریا جو ہیں، اس کو ہم پنجاب کا آج کہتے ہیں. لفظ پنجاب بھی خیر اٹس اے پرشین ورڈ مکسڈ وتھ ہندی. وی ہیو میڈ آئی شٹ. اور پریجڈس ہم میں اتنا ہے اگینسٹ ہندوز کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اسکول میں یا کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ I went to school, my first class in 1955. میں چوتھی پانچویں کلاس تک ہمارے سبجیکٹ میں رام سیتا کی کہانی ہوتی تھی. اور میں کیتھولک اسکول کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں سینٹ لارنس اسکول تھا، وہاں میں جاتا تھا. اور نہ ہمارے پیرنٹس نے کوئی ایسا آبجیکشن ریز کیا تھا، نہ ہی وہ خیر پڑھانے والے خود کیتھولک ٹیچرز تھے، بٹ اٹ واز ان آر بکس. یہ اور there were so many things that we were taught جو میں سمجھتا ہوں آج کے بچے جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ خود نے وہ تو خیر اب تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پوری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اپنے فارمر کالونیل رولرز کے ہاتھ میں دے دی کہ اے اور او لیول. یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ناپ رہا ہے by those who colonize them. یہ کہیں نہیں ہوگا کہ جو ہمارے جیسے ایک زمانے میں کراچی بورڈ آف ایجوکیشن کے ریزلٹس آتے تھے اور اخبار میں چھپتے تھے کہ فرسٹ ڈویژن اور سیکنڈ اور تھرڈ ڈویژن یہ سب ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، اس کی ایکسائٹمنٹ تھی. اب تو نہیں ہے، اب تو وہ اے اور او لیول میں زندگی، اور جو نہیں جاتا اے اور لو لیول کو اس کو وہ تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. تو آپ سوچئے کہ انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو ہم اپنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں جس زمین کی جو کتابیں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی گھر میں رامائن یا مہا بھارت پڑھی ہو یا اجازت ہو رکھنے کی. یہ ایک عجیب سی بات ہے. سر بھگوت گیتا ہے میرے پاس. نہیں بڑی بات ہے آپ کی کہ آپ کے گھر میں ہے. انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، لیکن میرے خیال ہے انگلش میں زیادہ بیٹر ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے. اردو میں ایک وہ ایسی زبان ہے جس کے اندر ہر چیز گھما پھرا کے کی جاتی، اسٹریٹ فارورڈ زبان نہیں ہے اردو. سو یو ہیو ٹو انڈلج ان نائسٹیز آف دا لینگویج. But I've read them in English, and to some extent it gets too long to grasp. But you need to give credit to Saudi Arabia. محمد بن سلمان جو ہیں یہ تو سعودی عربیہ کی شکل بدل رہے ہیں بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ میں 10 سال بعد رہا 87 تک. I cannot imagine کہ ایئرپورٹ پہ اترے اور سامنے ایک سعودی عورت آپ کے پاسپورٹ چیک کر رہی ہو. This is a revolution within a decade. اور وہ کر رہے ہیں، صحیح راہ پہ ہیں. I think it is a great contribution. یہ عرب سوسائٹی can evolve much better if it's secure. جو لوگ اپنی آئیڈینٹی میں سیکیور ہوتے ہیں ان کو دوسری چیزیں پڑھنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. لیکن if you are insecure تو آپ مار پیٹ، غنڈہ گردی، ہوائی امیجنیشن، 72 حوروں، ایک عجیب تماشا بنا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز این آلٹرنیٹیو ٹو civilization that has been there. آپ سمجھتے یہ کم از کم 8 BC کی کتابیں ہیں. یہ 800 ہوگا میرا خیال. I'm sorry, I might not be, but these are ancient texts. دنیا کی پہلی poem, the longest ever poem written. یہ تو کوئی بھی لٹریچر کا یا جو لٹریچر سمجھنا چاہتا ہے، جو
पोइट्री या क्लासिक्स के अंदर पढ़ना चाहता है, शायद ये हो कि पाकिस्तान में उसी का इंटरेस्ट ही ना हो क्लासिक्स में. एग्जाम पास करने के लिए लोग शायद पढ़ते हों, लेकिन वैसे तो नहीं है. कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा कि ये उर्दू कैसे आई हिंदी से. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक किताब वो भी स्विट्जरलैंड में कहीं छपी हुई थी कि हम किसी चीज को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मैनर में रैशनल अंदाज से सोचने के काबिल ही नहीं रहे. हम सिर्फ दुश्मन और दोस्त के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. कौन हमारे साथ है, कौन गला काटेगा, हम यूं चित कर देंगे, और यहां से वहां फौज हमारी जा रही. अब्दाली को हम मानते हैं और देखिए रामायण को नहीं मानते. लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये चेंज आया क्यों है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में? वो तो हमेशा से बहुत वहाँ पे आपको मालूम है बड़ी सख्ती रही, आप खुद रह चुके हैं वहाँ पे. जी हाँ, मेरी थ्योरी ये है कि ये जो 80s में शहजादियां गई पढ़ने अमेरिका में, तो जाहिर है वो केमिस्ट्री या अप्लाइड फिजिक्स तो नहीं पढ़ रही थी. उनको जान छुटानी थी अपनी घर के अंदर जो कंस्ट्रिक्टेड जिंदगी गुजरती थी, तो उन्होंने सोशल स्टडीज में दाखिले लिए. तो वो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में हासिल किया कि आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री. अगर किसी ने मास्टर्स भी किया, और रही ये लड़कियां सब वहां पे. एंड देन दे गॉट मैरिड एंड केम बैक. तो जब आपकी माओ के अंदर एक इल्म होगा तो आपके बच्चे मोहम्मद बिन सलमान की वालिदा का अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये हाउ ही इज चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. मैं नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एकदम इट्स अ परफेक्ट रिजीम, बट whenever you bring women into the front, you will develop. जिन मुल्कों में औरतों को सजा के रखा जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकती, डूब के मर जाती. बस वाजिद अली खान की 200 बीवियां थी और 200 लौंडियां थी, वो चल के 400 औरतों को लेकर कलकत्ता गए. दिस इज अ प्राइड. उसकी 200 बीवियां थी. जितने टर्किश सुल्तान थे उन्होंने जानिसारी फोर्सेस बनाई उन बच्चों से जो पैदा ईसाई हुए और फिर उनको ट्रेन करके ईसाइयों से मरवाया. अगर कि हमारी फौज मर भी जाए तो जानिसारी इस बिजार. तो हम उस फ्यूडल और फ्यूडल भी नहीं, मिडीवल कंस्ट्रक्ट से निकल नहीं पा रहे. एमबीएस टाइप के लोग जो हैं उन्होंने दुनिया भी देखी भी है. वो चाहते हैं कि थोड़ा चेंज भी हो, ये नहीं कि वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके हाथ से निकल जाए. That's a different argument कि political rule क्या होना चाहिए. But I can imagine a day कि जब सऊदी अरेबिया में इलेक्शन भी होंगे, और वो इसलिए कि जब औरतें पढ़ लिख जाती हैं तो हमारे यहाँ आंटी बनना चाहती हैं, दूसरी जगहों पे आप देखिए they want to be part and parcel of the movement. हमारे यहाँ सबसे वेस्टर्न एजुकेटेड जो खवातीन है पाकिस्तान की, वो एक बड़ी फेमस लाइन है कि इतना पढ़ने का फायदा क्या कि नौकरी करनी पड़े. फिर so many of our doctors coming out of medical college never practice medicine. Exactly. ऐसा होता है. They do their MBBS to get a good husband. पेरेंट्स लेके चलते ना, कुड़ी MBBS है सर शादी, तो इन्हें कहा सच्चा लड़का भी MBBS है. So almost this is the figure I don't cannot confirm, but I've read that almost 50% of the doctors just become doctors to get married. इवन इंजीनियर्स भी हैं, बहुत से इंजीनियर्स. अगर आप पाकिस्तान टीवी को देखें, जो आप चैनल्स आ रहे हैं उसमें बहुत से आपको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो एंकर बने हुए नजर आएंगे, और वो अपनी फील्ड में कोई प्रैक्टिस नहीं करते, मेडिकल डॉक्टर हैं और बैठ के पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, और ना उनका कोई क्लिनिक है ना वो किसी हॉस्पिटल. बहुत जबरदस्त वो वीडियो भी है, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा होल्ड तो आपका उसी के ऊपर है कि पॉलिटिक्स पे और जो डिफेंस वगैरह की जो आप बात करते हैं. तो सबसे पहले मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है. आपको मालूम है अभी रिसेंटली एक जो है फखर दुरानी
ان کے اوپر بھی ایک پاکستان میں جو ہے وہ کیس بنا, ان کو کافی تھریٹس وغیرہ آئی اور کہا گیا کہ جی میجر گورو کو جو ڈاکیومنٹس ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے, اسم سلیم باجوہ کے حوالے سے ان کا نام لیا گیا کیونکہ ان کی دوستی ہے احمد نورانی صاحب کے ساتھ. تو یہ کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے؟ آرزو جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو بہت بہت دھنیہ واد آپ نے بلایا اپنی شو پہ, شکریہ بہت بہت آپ کا. یہ میں نا درانی اور نورانی یہ جو دونوں بھائی ہیں, نہ میں درانی کو جانتا نہ میں نورانی کو جانتا. یہ تو ویبھو نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ آپ کا کوئی نام لے رہا ہے ایسے, اور کو درانی پھنس گیا ہے اس میں. تو مجھے تھوڑا برا بھی لگتا ہے کہ مطلب میرے چلتے نا لوگ ایک کو, اب کون ہے درانی, مطلب کوئی میں نے دو چار میں بتا رہا ہوں کہ کون سے صحافی ہیں جن کو میں پاکستان میں ان کی رائٹنگز ان کی شوز کو فالو کرتا ہوں. میں حامد میر صاحب کو فالو کرتا ہوں. میں اوبویسلی میں یو نو حسن نثار صاحب کا بہت زبردست فین ہوں. آیا ضمیر صاحب ہیں آپ کے, پہلے ڈان کے لیے لکھتے تھے, اب دا نیوز کے لیے لکھتے ہیں. میں آیا ضمیر صاحب کو لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں ان کو بہت, اور بھی کافی لوگوں کو پاکستان کے جو لکھتے بہت اچھا ہیں آپ کے جو لوگ ہیں پاکستان میں, تو ان کو میں بہت ریڈ کرتا ہوں, فالو کرتا ہوں, اور ان کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ سب چیزیں نا کہ اس کا ایجنٹ ہے اور یہ سب, مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کو نا زبردستی, اب انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں جن پکڑ لیا نا, گورو واریہ نام کا. اب آپ کو جو سمجھ میں نہیں آیا, جو آپ کے خلاف لکھے گا, خلاف مطلب پاکستانی فوج کے یا ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف یا سرکار کے خلاف جو لگے, آپ نے بولا اسی کا ایجنٹ ہے, یہ میجر سب کرواتا ہے. اچھا میں ایک صرف آرزو جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں ایک ٹی وی اینکر ہوں, رائٹ. آپ نے بولا سینس آف ہیومر اچھا, میرے پاس سینس آف ہیومر کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں زیادہ کہ میں آپ کو بولوں کہ میں بہت صاحب ایک زبردست ٹی وی اینکر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو لرن. میں بھی میڈیا میں نیا آیا ہوں, تو نہ میں کوئی ایسا کوئی ٹاپ کا اینکر ہوں, نہ میں کوئی, یہ پتا نہیں ان لوگوں نے کچھ ایسا کر کے, اور مجھے تو بڑا انفارچونیٹ سا لگتا ہے نا جب یہ درانی اور نورانی جو ہے نا, صابری بدرس قبال بیچارے, ایک نورانی پھنس گیا, ایک درانی پھنس گیا. مجھے تو اب ان کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں. وہ میں نے سنا تھا وہ ویڈیو کسی نے بھیجا تھا, وہ متی اللہ جان صاحب ہیں, متی اللہ جان صاحب اپنا انٹرویو کر رہے ہیں, اور ان کے وکیل ہیں, ایک وکیل سے بات کر رہے ہیں, اور ان سے یہ سب چیزیں, تو اٹس ویری انفارچونیٹ. میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا. اور وہ جو دوسرا ویڈیو جس میں وہ مولانا صاحب جو ہیں, وہ مولوی صاحب جو ہیں, وہ مسجد میں بول رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا جو میجر ہے یہ سب, اور پتہ نہیں کیا, وہ شیعہ سنی فسادات. مطلب دیکھیے, جب تک اگر 2 منٹ کے لیے آپ مان بھی لیجئے, میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے, ہائپوتھیٹیکل سینیریو لے کے آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایسا ہے کوئی انڈیا میں جو کروا بھی رہا ہے نا, اگر ایسا ہے تو کروا کوئی نہیں رہا, بٹ ہائپوتھیٹیکلی اکیڈمیکلی سوچئے, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ شیعہ سنی تو میں نے نہیں بنایا نا, یہ گورو واریہ نے تو نہیں بنایا, یا انڈیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نے بیٹھ کے بولا کہ مسلمان 2 حصے میں تقسیم ہوں گے, ایک کو ہم شیعہ بولیں گے, ایک کو ہم سنی, ہم نے تو نہیں بنایا. اور خود عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, عمران خان صاحب ہی از آن ریکارڈ. آپ دیکھیے ان کا ایک نیوز چینل ہے, میں نام بھول گیا ہوں, عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں. ریسنٹ ان کا انٹرویو ہے کہ سپاہی صحابہ والے ان کے پاس آئے تھے, اور سپاہی صحابہ والوں نے ان کو بولا تھا کہ خان صاحب آپ ہماری شیعوں سے دوستی کرائیں, کیونکہ ایجنسی والے کہتے ہیں ان کو مار دو. اب نہ میں پاکستان کی ایجنسی کنٹرول کرتا ہوں, نہ میں انڈیا کی ایجنسی کنٹرول کرتا ہوں, نہ میں سپاہی صحابہ کنٹرول کرتا ہوں, نہ شیعہ نہ سنی. مطلب پر ان کو کوئی چاہیے, ایک ہوتا ہے نا دا فال گائے, ان کو ایک چاہیے کہ بھئی یہ جن ہے, یہ جن ہے, تو یہ رات کو پنکھا گھوم رہا ہے تو اس کے چلتے گھوم رہا ہے. سو دے وانٹ somebody to blame, so they have caught me. لیکن یہ چیز کریٹ بھی تو شاید آپ نے خود ہی کی ہے نا, آپ اس طرح سے ڈاکیومنٹس دکھائیں گے اپنی ویڈیوز میں, آپ بات کریں گے حافظ سعید کی, آپ اس طرح کی FATF کی بات کریں گے, یا بلوچستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انڈین آرمی کو یا انڈین گورنمنٹ کو اٹیک کر دینا چاہیے. تو یہ نیگیٹو چیزیں تو آپ نے خود ہی کریٹ کی ہے نا اپنے لیے, ورنہ آپ کوئی ایسی بات بھی کر سکتے تھے جس سے لوگ آپ کو مطلب پسند کرتے, لوگ چاہتے کہ آپ یہاں پر آئے. اب تو الٹا آپ کے پتلے جلائے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ مجھے خیر دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے, کیونکہ as long as I know you are a wonderful person. لیکن پھر وہی بات ہے کہ بالکل مولانا صاحب کی بھی آپ نے ذکر کیا, لیکن ان کو بھی میرا خیال ہے وہ آپ کو جانتے بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا, وہ صرف
یہی کہتے رہے کہ کوئی میجر ہے اور اس طرح سے کر کے. تو یہ چیز یہ صرف ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, لیکن یہاں پہ جو مین ٹی وی چینلز ہیں نا, جو نیوز چینلز ہیں, ان کے اوپر بھی یہی بات ہو رہی ہے. میں ایک نیوز چینل پہ گئی تھی اور وہ مسلسل یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دینا چاہیے یونائیٹڈ نیشن سے. تو اس لیول پہ بات جا چکی ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرتے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے کہیں کے بھی پسند کریں, مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. ٹھیک ہے, میرے پریوار والے, میرے دوست مجھے پسند کرتے ہیں, میرے لیے بہت ہے. اتنا میں ایموشنل بیگیج لے کر نہیں چاہتا وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے, یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے. نہ کریں. آپ نے وہ غزل سنی ہوگی جگجیت سنگھ کی, کسی رنجش کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں. رنجش یعنی دشمنی. تو آدمی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کے جتنے ہائی پروفائل دشمن ہوتے ہیں. جتنے زیادہ دشمن اتنا امپورٹنٹ آدمی. ورنہ جو سڑک پہ بیچارہ عام آدمی چلتا ہے اس کا کون دشمن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرزو جی آپ نے بولا کہ صاحب آپ نے FATF کی بات کیوں کری, آپ نے نا یہ سب یہ مختلف آپ نے باتیں کیوں کری, اور حافظ سعید کی. مطلب حافظ سعید ہمارے ملک میں آئے, بے گناہ لوگوں کو مارے, اپنے لوگ بھیجے, آتنکوادی دہشت گرد بھیجے, مروائے, اور ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. حافظ سعید جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ڈکلیئرڈ ایک ٹیررسٹ ہے, اس کی آرگنائزیشن پروسکرائبڈ ہے, وہ آج کی تاریخ میں بھی پاکستان میں ہے, اور وہ پاکستانیوں کے لیے ہیرو ہے. پرویز مشرف صاحب آن ریکارڈ ہیں, آپ دیکھیے وجاد خان کا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ لشکر طیبہ ہماری ہیرو ہے, اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے. تو جو یونائٹڈ نیشنز سے گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے, جو امریکہ سے گلوبل ٹیررسٹ, دنیا سے گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے, وہ پاکستان کا فارمر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہیرو ہے پاکستانی قوم کا. اور ایک انڈیا میں بیٹھا سا ایک ادنا سا چھوٹا سا اینکر جس کی انڈیا کے ٹاپ 100 اینکروں میں گنتی نہیں آتی, ٹاپ 10 تو بھول جائیے, ٹاپ 100 میں جس کی گنتی نہیں آتی بیچارے کی, اس نے یوٹیوب کا ویڈیو بنا دیا تو پوری قوم کا دشمن بن گیا. یہ آپ کو لاجیکل لگتی ہے بات؟ ابھی تو میں میڈیا میں بہت جونیئر ہوں, مجھے 15 سال 20 سال لگ جائیں گے, اور تب تک شاید میری آنکھیں کام کرنا بند کر دیں, بیکاز میری بھی عمر بڑھ رہی ہے ابھی. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ لوگ تھوڑا زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو, جو کہ نہیں دینی چاہیے. نہیں خیر, آپ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت زیادہ کم کر کے بتا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو نہیں جانتے. لیکن ایک چیز میں نے یہ کوشچن میں نے ویبھو سنگھ جی سے بھی کیا تھا, لیکن میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ حافظ سعید کی بات ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے, انہوں نے بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ $100 ملین کا انعام رکھا ہے حافظ سعید کے سر پہ امریکہ نے, کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ وہ ممبئی اٹیک میں انوالو تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ممبئی اس میں اگر انوالو ہوتا وہ تو ابھی تک کوئی نہ کوئی پیسے لے گیا ہوتا, تو ابھی تک کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. ایک چیز تو انہوں نے یہ کہی. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جب مودی جی آئے تھے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ یہاں پر, تو اس وقت کوئی الیکشنز ہونے والے تھے, اور ان کے الیکشنز کیونکہ وہ ہار رہے تھے وہ الیکشنز, اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ہار جائیں گے, تو انہوں نے جا کے وہاں پر جو ہوا تھا میرے خیال اڑی کا واقعہ ہوا تھا یا کون سا, تو وہ خود کروایا تھا انڈیا نے, صرف اس لیے تاکہ مودی جی الیکشنز جیت جائے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, دونوں باتوں کو ان کی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ جو امجد شعیب صاحب نے کیا بولا تھا پہلا والا, آرزو آپ میں سوری آپ نے جو پہلا میں نے یہ پوچھا تھا کہ امجد شعیب صاحب تو یہ جو تھا نا مودی جی کا ان کا کہ وہ یہاں پر آئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے خود جا کے وہاں پہ جو ہے گڑبڑ مچائی انڈیا میں, اور یہ کہا ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حافظ سعید کے سر 100 ملین کا انعام اگر رکھا ہے, امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ثابت کر دے تو ملے گا. میں سمجھ گیا. ایک تو نا لیفٹیننٹ جنرل شعیب صاحب میرے سینئر ہیں, اور مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی فوجی, چاہے وہ پاکستانی آرمی کا کیوں نہ ہو, جب کسی دہشت گرد کے لیے گواہی دے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ ایک جرنیل ہیں فوج کے, اور آپ کو یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر پاکستان نا وکٹم کارڈ بھی پلے کرتا ہے کہ صاحب ہمارے اتنے بندے مارے گئے, 40,000 کوئی 70,000 کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ, جتنے بندے اتنے منہ جتنی باتیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ جب گواہیاں دیں گے حافظ سعید کے لیے, تو پھر حافظ سعید جیسے لوگوں کو بڑھاوا ملے گا. پھر وہ جیسے احسان اللہ احسان ہے جس نے وہ 16 دسمبر والا واقعہ کرا تھا, جو APS پشاور والا واقعہ, یہ سب وغیرہ وغیرہ. دوسری چیز ہے کہ 100 ملین کا اوارڈ نہیں ہے حافظ سعید کے اوپر.
حافظ سعید کی 100 ملین کا تو اسامہ بن لادن کے اوپر تک نہیں تھا 100 ملین کا اوارڈ. تو یہ امجد شعیب صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فگر نکال کے لیا ہے. 100 ملین کا اوارڈ ہوتا نا اس کے اوپر, 100 ملین کا اوارڈ ہوتا تو عمران خان خود جا کے اس کو مار دیتا اور 100 ملین لے کے باہر دبئی میں سیٹل ہو جاتا. تو کسی کا یہ کہنا ہے کہ 100 ملین کا اوارڈ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ 26/11 تک کی جہاں پہ بات ہے تو ہم نے اس کا پروف دیا تھا. ہم نے تو جنرل عزیز اور پرویز مشرف کی ریکارڈنگ دی تھی. ایک جو ریکارڈنگ تھی جنرل, اس کے ہم نے ریکارڈنگ دی تھی جب وہ بیجنگ میں تھے. ریلیشنز رینیو ہو گئے. سعودی عربیہ کے اندر اسرائیل کے پرائم منسٹر وزٹ کرتے ہیں, ان کو بھی پرابلم کوئی نہیں ہے. پرابلم کن کو ہے؟ جن کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. وہ کبھی کیا ترک بن جاتے ہیں, کبھی ارتگال کی وہ ٹرکش سیریز کے اندر گھل جاتے ہیں, کبھی وہ ازبیک ہوتے ہیں, کبھی عرب ہوتے ہیں, کوئی سید ہے تو ختم نہیں ہو رہا. اور جنہوں نے یعنی امام حسین کی گردنیں کاٹی, وہ بیٹھ کے مسلم کنٹریز چلا رہے ہیں اسلام کے نام پہ. دیکھنا یہ وہی لوگ ہیں نا جو شیعوں کو سڑکوں پہ مارنے کی بات کرتے ہیں. وہ کس لیے؟ یہ امیدوں کی اولادیں, یہ ابو سفیان کی اولاد جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں اصل مسلمان. اور عرب جو ہے, ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نان عرب مسلمان اپنے آپ کو عرب سے اگر ایکول سمجھے تو وہ گناہ کر رہا ہے. یہ تو آپ کا لکھا ہوا سارا کچھ ہے. پھر آپ ان کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کو پیسے دے دو, کو بھیک دے دو. وہ اب چین سے کیونکہ مل رہا ہے تو آپ نہیں جا رہے ہیں, اور جب آپ ان کی بوٹ پالش نہیں کریں گے تو آپ کا اوقات کیا ہے. اور لیکن سر جیسے یہ پہلے کہتے رہے ہیں, اسرائیل کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں, تو وہ تو وہی اپنا تھوکا چاٹنے والی بات ہوگی نا. اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو خیر ایسا بہت بار ہوا ہے, ہر بار وہ یو ٹرن لیتے ہیں, اس کو انگلش میں تھوکا چاٹنے کو یو ٹرن بول دیتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ مانیں گے کیسا, یہ تو پورے ٹائم اسرائیل کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. اب انہیں جو ہے وہ یو اے ای نے ویزا بھی بند کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ریمیٹنس میں بھی فرق پڑے گا, اکانومی میں بھی فرق آئے گا. تو یہ اس سب چیزوں کو کیسے مینج کر پائیں گے؟ دیکھیں, اگر ان کو یہ پتا ہو یہ خود کون ہے تو یہ ہر چیز میں کر سکتے. یہ دیکھیے, ہم آپ بات کر رہے ہیں اس زبان میں جو ہمارے ملک کی دشمن ہے. جو میں تو نہیں کہتا, بٹ پاکستان کا دشمن انڈیا کی زبان اردو میں ہم بات کر رہے ہیں. نہ پہلے بنگالی میں بات کی, نہ پنجابی میں بات کی. ہم آج تک اس کو جو اپنی مادری زبان اور اپنی آئیڈینٹی کو صحیح سمجھتا ہے, اس کو ہم گری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کلچرڈ آدمی نہیں, اس کو اردو نہیں آتی. وی آر سو اسکروڈ اپ, پارڈن مائی لینگویج, کہ وی کین ناٹ سی دا ورلڈ. ہماری اگر آنکھیں خراب ہیں تو ہماری ذمہ داری کے چشمہ پہنے. یہ تھوڑی کہ ساری دنیا اپنی آنکھیں خراب کر لے کہ بھئی نہ ہمیں نظر آ رہا تو ہم آپ کو بھی نہیں دیکھنے دیں گے. You will also be short-sighted. We are a short-sighted people. آپ مجھے کسی پاکستانی پولیٹیشین کو بتائیے کہ 1946, 48, 1956, 1970, 67, 1973 کو وار کا کو بتائیے تو صحیح نا کہ کیا پیٹرن تھا, کیسے ہوا کہ 14 ملک ایک طرف ہوں اور پھر بھی اسرائیل جیت جائے جنگ. یہ کیا میسج آتا ہے کہ the people who are incapable of understanding management, organization, scientific application of knowledge, they will always lose. یہ تھوڑی کہ تلواریں لے کے لڑنے اور بہادری کام آئے گی آپ کو, اور میرا نیزہ ایسا ہے اور میرا گھوڑا ایسا ہے. No, you need to be committed. ان کی فوج میں عورتیں ساری سولجر ہیں. ہر اسرائیلی لڑکی جو ہے فوج جاتی ہے. آپ کے یہاں ہو سکتا ہے, آپ کے یہاں تو رشتے ہی ڈھونڈتے آپ ختم ہو جاتے ہیں, بچہ بنے گا کون چکے گا. وہ جسٹ لک ایٹ دا ڈفرنس. 1967 سے وار سے پہلے میں نے فوٹوگراف, جب ملٹری آفیسر ان فاکس ہولز, لڑکیاں لیفٹیننٹ لکھا ہوا آگے, آپ تو چونک جاتے ہیں یہ کیسا ہے بھائی. عورتوں کے ہاتھوں سرنڈر کی پوری عراق کی آرمی نے 1948 کی وار میں.
یہ سب بھول جانے کے بعد سیریا میں آپ بتائیے 5 لاکھ مار دیے, عراق میں کتنی تباہی مچی ہوئی ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسرائیل ہمارا دشمن ہے. How has Israel got to do anything to do with Pakistan except کہ اسرائیل اور پاکستان کی برتھ ایک ہی بیسس پہ ہوئی, نہ ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے لیجیٹمیٹ, تو وہ کیوں کہتے ہیں, وہ تو پرواہ نہیں کرتے. لیکن آپ اگر اسرائیل جائیں, آپ کو وہاں بائی دا وے اردو بھی ملے گی, کیونکہ پاکستانی کرسچن جاتے ہیں وہاں آپ کے ریور جارڈن پہ, تو وہاں عبادت کی جگہیں ہیں. آپ کو وہاں پاکستانی یہودی ملیں گے. آپ رحمہ شہر ہے جس کے اندر 80 to 90% جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں, جو بامبے اور کراچی کے یہودی ہیں. پشاور سر پاکستانی پاسپورٹ تو وہاں پہ چلتا ہی نہیں ہے, یہاں پر جو پاکستانی پاسپورٹ اگر کوئی رکھتا ہو تو جا نہیں سکتا. نہیں جا کیوں نہیں سکتا ہے, آپ وہ واپس کون آنے دے گا آپ کو, ان کو کیا پڑی ہے. میں جب گیا ہوں 1 گھنٹہ تک تو انہوں نے پورا میرے آب و اجداد نکال لیے. 15 میں بیٹھا رہا وہاں پہ, جو ٹی وی دکھا, میں نے کہا انگلش چینل لگا دو, آپ کرتے رہے سیکیورٹی چیک. مائی گرینڈ فادر سب کا آتا پتہ نکال کے انہوں نے کہا اچھا جائیے آپ کا ویزا ہے. they know everything how to defend their country, who they are. The only Muslim who can vote without gunpoint, without life at stake, is the Israeli Muslim and the Indian Muslim. کسی مسلمان ملک میں مسلمان ووٹ نہیں دے سکتا ہے تو یہود اور ہنود کے ملکوں میں دے سکتا ہے. نا دس شوڈ بی سم تھنگ دیٹ ہم کو سامنے نظر آنا چاہیے. کیسی بات ہے کہ اسرائیل کے اندر, میں آپ کو تصویر بھیج دوں گا, لکھا ہوا ہے گاؤں کے پیچھے اللہ اکبر بڑا سا. میں وہاں گیا, جا کے دیکھا تو یہ وہ تھے, بیڈوئن تھے, اینڈ دے ور ان اسرائیلی ڈیفینس فورسز فارم. پاکستانی یہاں کیا کر رہا ہے, میں واز رائٹ ایٹ دی بارڈر وتھ جہاں گرین بیلٹ کہتے ہیں. اور گرین بیلٹ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں اسے؟ اسرائیل سائڈ پہ ہر چیز گرین ہے, کیونکہ وہاں بھیڑ بکریوں کی چرانے کی ہے, دیٹ از سسٹمیٹک, ایک جگہ پہ نہ کھائیں. لیبنیز سائڈ پہ اٹ از ٹوٹلی براؤن, کیونکہ وہاں جو بکریوں والا ہے وہ سو جاتا ہے درخت کے نیچے, اور وہ بکریاں ساری گھاس کھا کے اس ایریا بناؤ. تو سپاہیوں کے لیے, راشن کے لیے. لیکن بعد میں آہستہ سمجھ آئی, اس لیے میں نے لکھا کہ ایسے پتہ لگا کہ یونٹ گارڈن سے پھر آگے وہ ٹک شاپ بنی, اور اس کے بعد بیکری بنی, تو اس کے بعد کوئی اور کام بن گیا. تو یہ پرولیفریٹ کر جاتی ہے یہ عادت. تو یہ عادت اس لیے اس عادت سے فوج کو دور رکھا جائے تو بہت اچھا. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح سے سر وہ اسی سوال کا دوسرا حصہ جو تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کیسے ہوتے ہیں, جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں, کہ ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, فارم ہاؤسز ہیں یہاں پہ, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ سب کچھ کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ ساری ڈیٹیلز کا انڈیویجولس کا تو نہیں پتا ہوگا کہ کس نے کتنے بنائے اور کس نے کتنے نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ ان کی, اور اس لیے یہ اسی کتاب کا پھر دوبارہ مجھے ذکر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جو چیپٹر تھا فوج کے متعلق, میں نے کہا کچھ لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے, اور وہ کوئی طریقہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر بڑی گاڑی لے لی کسی سے. یہ شاید مثالیں جو سی اتنی زیادہ زبردست نہیں بنتی, لیکن یہ عادت جب اس طرح کی پڑ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی. فوجی کلچر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. کہاں تک ہوا, کس نے کتنے ٹھیکے لیے, کس طریقے سے ہوا, کیونکہ موقع تو مل سکتا ہے کچھ لوگوں کو. یونٹ کمانڈروں کو یہ فیلڈ میں نہیں ملتا ہوگا, لیکن باقی لوگ کسی اور جگہ پر منسٹری میں بیٹھے تو مل جاتے ہوں. بالکل ٹھیک. اور سر لاسٹ میں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہمارا شو دیکھیں گے, تو ان کے لیے سر ہم نے 4 یا کتنی 5 جنگیں لڑی ہیں بھارت کے ساتھ, تو اس میں سے ہم نے جیتی کتنی ہے؟ کیا چیز جی؟ سر بھارت کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ہماری, چاہے وہ 71 کی ہو, اس سے پہلے کی ہو, اس کے بعد کی ہو, کارگل, جو بھی جتنی بھی چھوٹی بڑی, اس میں ہم نے جیتی کتنی ہے جنگیں؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوال اس کا, کیونکہ کس طریقے سے وکٹری کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. جب فوراً سب سے پہلی جو لڑائی تھی اس کے متعلق یہاں پر
فوج نے آفیشلی حصہ بھی نہیں لیا لیکن کچھ رضاکار تو گئے. اور ابھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر یہ بھی نہ جاتے اور ٹرائبز میں بھی نہ جاتے تو اتنا جتنا ہم نے کشمیر ملا وہ بھی نہ ملتا, کہ وہ دوسری طرف سے فوج تھی. تو یہ جیتا ہے یا نہیں جیتا, یا ایئرپورٹ پر رک گئے تو اس سے کتنا نقصان ہوا. 65 وار میں تو 65 71 دونوں میں تھا, تو ہمارا خیال تھا کہ 65 وار میں ہماری گراؤنڈ پرفارمنس تو اچھی تھی, ہائر ڈائریکشن آف وار کمزور تھی, لیکن اس کے باوجود ہمارے جوان اور جو تھے جونیئر آفیسر وہ تو بڑا اچھا لڑے, اور کئی جگہ پر بڑی ریشو ہمارے خلاف تھی, لیکن پھر بھی وہاں پر بھی یا دفاع اچھا ہو گیا یا کہیں پر ایک دو جگہ ایڈوانس بھی ٹھیک ہو گیا. 71 میں بالکل ہماری پرفارمنس کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے جیتی تھی. ہر فرنٹ پر, فوجی فرنٹ پر, سیاسی فرنٹ پر, سب جگہ پروپیگنڈا ڈپلو سب پر ہاری تھی. کارگل کے متعلق اگر میں کہوں کہ جی وہاں پر پرفارمنس پہلے دنوں میں بڑی اچھی تھی, اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کس کھاتے میں کس کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ کیا وہ تو ٹھیک نہیں لگتا تھا. تو وہ گراؤنڈ پر اگر آپ کی پرفارمنس اچھی بھی ہے اور کانسیپٹ اچھی نہیں ہے, ڈائریکشن تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رن آف کچھ کی جو پہلی لڑائی تھی اس میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ رن آف کچھ کا جو پہلا مارکا تھا 65 میں شروع میں 5-6 ہفتے والا, وہ تو بہت اچھا تھا, وہ تو ہمارے کافی حق میں گیا تھا. ابھی اور کون سی رہ گئی ہے جی. لیکن جو آخر میں آ کر جب لوگ پہنچتے ہیں نا کہ آپ نے تو جی چاروں جنگیں ہاری ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک آبجیکٹو جو تھے اچیو نہیں ہوئے. ہاری وارنی گراؤنڈ پر ہاری یا نہیں ہاری وہ اور بات ہے, لیکن کانسیپٹ میں اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے امریکہ ویتنام کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے بیٹل فیلڈ پر تو نہیں نہ ہارے لیکن پوری لڑائی تو ہار گئے. افغانستان تو بہت ہی بڑی مثال ہے کہ 20 سال میں دنیا کا سب سے مائٹی الائنس وہاں پر 20 سال لڑتا رہا, اور ریگ ٹیگ ملیشیا کوئی مدد ان کو تھوڑی بہت کہیں سے ملی ہوگی, اور آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی تباہی کی, ہمارے پاس طاقت بڑی تھی, لیکن آخر میں ہار کے نکل جاتے ہیں. تو لڑائی کا ہارنا جیتنا کا جو معیار ہے وہ بہت کمپلیکس کام ہے. ویتنام کا ایک بہت مشہور ہے نا واقعہ کہ وہ جب ختم ہوئی تو امریکہ نے اپنے ویتنامیز کا کاؤنٹر پارٹ کو کہا تھا کہ گراؤنڈ پر تو ہم نہیں آ رہے, کہا جی ٹیکٹیکل بیٹلز اگر آپ نے نہیں آ رہی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, پوری لڑائی جس کو کہتے ہیں نا یو لاسٹ دا وار, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے بڑی جو اسٹرگل ہے اس کے لیے کیا کیا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر. یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے جوائن کیا اور آپ کی بک بہت زبردست ہے. اسپیشلی میں نے دوسری بک ابھی کمپلیٹ نہیں پڑھی لیکن فرسٹ والی ضرور میں نے اے دلت صاحب والی ضرور پڑھی ہے. تو وہی بات میں کہوں گی کہ ایک دفعہ نہیں اس کو دوبارہ پڑھیں تو کچھ نہ کچھ نیا اس میں پڑھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ, خیریت سے رہیے. خیریت سے. تھینک یو. آج وہ ہمارے دوست جو بلوچ میں مری قبیلے کے سردار مہران مری لندن میں رہتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان ہیز گون بینکرپٹ اور is heading spiraling down, the economy is towards a complete bankruptcy. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ it has already reached it. I have never heard of a leader of a sovereign country, a prime minister. یہ ہو سکتا ہے, میں نے پڑھا کہ ایڈ کے لیے ورلڈ یہ بینک کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ ہو, but I have never heard the taking of aid in the Islamic sense. ایگزیکٹلی, یہ تو بالکل آپ جیسے کوئی جو بھیک مانگتے ہیں یا جن کو بہت ضرورت ہوتی ہے, باہر بیٹھے ہوتے ہیں سڑک پہ, ان کو دیتے ہیں زکوٰۃ, فطرانہ نام دیکھیں نا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے. نماز کے بعد it's separate from zakat, which is 2.5% of your wealth, but states don't go to collect wealth. Wealth تو ٹیکس پے کرنی ہوتی انڈیویجول کو, اور اس کے بھی ڈٹرمنٹس ہیں کہ وہ کون کلیکٹ کر سکتا ہے. یہ زکوٰۃ ہی کلیکٹ کرنے پہ پہلی اپوسٹسی وار ہوئی تھی اسلام میں, آپ کو پتا ہے, جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اور انہوں نے کہا اچھا اب زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے میں آیا ہوں, تو زکوٰۃ دینے والوں نے کہا آپ
आपको किसने बिठा दिया वहां पे? Who are you? वो खबर ईमेल तो नहीं था ना जमाने. So people who refused to pay him zakat were declared apostates, yani kafir, and the first war of apostasy was launched. जिसमें 20,000 सहाबी मारे गए क्योंकि वो ज़कात किससे लेके किसको देना था ये झगड़ा चल रहा था, जिसमें बीबी फातिमा का फतक का गार्डन भी कब्जा किया था और उन्होंने अपनी बेटी आयशा को दे दिया था, कहा कि पैगंबरों की बेटियां इनहेरिट नहीं कर सकती, उनकी बीवियां इनहेरिट करेंगी. वो कोइंसिडेंस था कि अबू बकर की बेटी जो थी वो आयशा थी. तो ये किससे ये ऐसे लग रहा है कि वी आर गोइंग इन रिवर्स गियर एंड बहुत ही हमारी शिद्दत से जरूरत है कि हम किसी तरह 6वीं-7वीं सदी में पहुंच जाएं और फिर वही गुठलियों का कारोबार करें और उनका पेशाब पिए और ये सब जो उस जमाने में था. इट इज रियली स्पायरलिंग डाउन इनटू नथिंगनेस. दैट मीन्स स्टेट के पास पैसा नहीं है और वो किस पहाड़ी पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, कोई है ना इलाका? हाँ बताइए. बेगम भी उनकी चौथी वाइफ भी वैसी हैं, वो भी जादू कर रही हैं, ये भी जादू कर रहे हैं. मुझे ये अजीब लगता है कि पाकिस्तानियों को कुछ शर्म हया नहीं रहती. वो किस तरह अपने आप को तब्दीली, मतलब ये obviously this is the तब्दीली he thought about. It is remarkably embarrassing. It is embarrassing. और ये बड़े खुश होके बता रहे हैं, बड़े छोड़ होके बता रहे हैं कि you are given the leaders that you deserve. Exactly. और इसी से अगर हम जोड़ें जो हम आज बात करने लगे थे, डॉक्टर परवेज हुड भाई का आर्टिकल जिसमें उन्होंने यही कहा कि इंडिया भी हमसे आगे चला गया और बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया है हर चीज में, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो चाहे एजुकेशन हो. तो क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको उनकी बात? नहीं देखें, प्रोफेसर हुड बॉय जो है वैसे MIT के कोई मामूली शख्स तो नहीं है. वो उनकी बदनसीबी के वो कहाँ पैदा हुए और कहाँ he is swimming in upstream in a river full of filth. मैं ये कहूँगा ना कि आप अकेले क्या कर सकते हैं. बड़े ज़हीन लोग रहते हैं पाकिस्तान में. So I can tell you that what they write is better than what I sometimes read in Western newspapers. चाहे सेठी साहब हैं या ये परवेज हुड बॉय हैं, बाकी लोग भी. But that country does not deserve these people. ये मैं बताऊंगा कि परवेज हुड बॉय ने जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने थोड़ी सी तंज भी, थोड़ी सी सियासत और थोड़ी रियलिटी दिखाने की थी. लेकिन क्या को पाकिस्तानी पढ़ सकता है वो? आई डाउट इट वेरी मच. जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ रहते हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा कि परवेज हुड बॉय क्या कह रहा. वो उसी में लग जाएंगे. अरे मैं जानता हूं उन्हें, जब लास्ट टाइम आए थे मैं उनको डिनर पे लेके गया था. इस टाइप की हमारी जो मेजरिंग सिस्टम है ऑफ इंटेलेक्ट, ये वो कि अरे फैज साहब की टिकट मैंने दी थी तो आप नहीं मिल सकते. ऐसा भी मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. ये फलाना आदमी आया हुआ है, टीवी होस्ट एक मुजाहिद बरेलवी हैं, तो जिन्होंने टिकट पे की है वो संभाल के रख लेते, बोले नहीं आपसे नहीं मिल सकते सर, वो हमने उनको खरीदा हुआ. और ये तमाम आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये एक्सेप्ट करते हैं ये बार्गेन कि जो टिकट हमारी खरीदेगा वही डिटरमिन करेगा आइटिनरी क्या. तो बेचारे परवेज हुड बॉय वगैरह ये लिख के कौन होता था लिखे मूसा पढ़े ईसा उस टाइप की बात है. आई डोंट थिंक एनीवन रीड्स अ न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान एनीमोर. और उनकी जो जिनसे मैं जानता हूँ, none of the people I know get a newspaper delivered at their home. और उनका बहाना होता है आजकल तो भाई साहब सब कुछ इंटरनेट पे चल गया. अरे भाई इंटरनेट पे चल रहा, हाथ में दो तरफ अखबार पढ़ा है नहीं पढ़ा? नो, they don't read books, they nothing. audible.com से आ जाता है हमें तो जो रिकमेंडेशन है. अरे भाई तुम्हारे कुछ नहीं आता. तुम one of the most illiterate nations on earth who are very capable and bright people.
دیکھیں آپ پاکستان میں آپ جو کچھ کہہ لیجئے سمجھ کنسیڈرنگ دی سچویشن کتنے ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ انڈیویجولی. آپ دیکھیے چاہے سندھ ہے, چاہے آپ فرنٹیئر لے لیجئے, ولی خان سے لے کے جی ایم سید اور کون کون, پنجاب کے اندر بھی. بٹ وی cannot read and we cannot handle the truth. تو جو پرویز البوئی نے سوال ایک امیجنری اسلامک کنٹریز کے امبیسڈرز سے سوال اٹھوائیں کہ سر پلیز سر پرائم منسٹر آف پاکستان, کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے فرانس سے. مزے کی بات الجیریا کو نہیں ہے, موراکو کو نہیں ہے, ٹونیشیا کو نہیں ہے, جہاں فرینچ بولی جاتی ہے اور جہاں ان کے رہنے والے they form a very large segment of the French Muslim population. ان کو فکر نہیں ہے, وہ پاکستان ہی ہے جس کو فکر ہے کہ وہ کارٹون بنا دیے تھے ہم اب کے مان جانے. اور پھر پرویز البوئی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اپنے نکالیں کیا امبیسڈرز, کیوں نکال دیں بھائی. تو اٹ از اے فائن پیس آف ورک. یہ ایکچوئل جو ان کا آرٹیکل ہے مجھے آپ ہی پوسٹ کر دیں مجھے, because I want to collect it. It is a unique form. سر وہ سیٹرڈے کو آیا تھا, سیٹرڈے کو ڈاؤن میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی, ڈیفینیٹلی آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. پوسٹ کر دیں, میں فریم کر کے لگا دوں گا, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طنز یا جو اس ٹائپ کی کوشچن آنسر انہوں نے کیا ہے شاید عقل آ جائے. جو ہمارے 10-12 دوست یہاں ہیں جو دن میں 4 روزے رکھتے ہیں, ان کو پڑھا دیں گے کہ بھائی تم پہ کفر کا بھی الزام لگا تب بھی تم پیار تمہیں بہت. لیکن سر جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اسی سے مجھے ایک چیز اور یاد آ رہی ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے یہاں کے جو ہمارے جو امبیسڈرز ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں ان کی بھی بڑی کلاس لی, اس پہ سب نے بڑی واہ واہ کی کہ جی بڑا اچھا کام کیا. عمران خان صاحب نے اپنے امبیسڈرز کو ذرا لتاڑا ہے, ذرا ان کو کھچائی کی ہے کہ جی آپ کے یہاں سے آپ کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتے, آپ کوئی اچھی چیز لے کے نہیں آتے. تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ کچھ ہوگا تو امبیسڈرز لا پائیں گے نا, صرف امبیسڈرز کے کہنے سے تو کچھ نہیں آ جائے گا. آپ کنٹری میں جو ہے آپ کے ایک جو ہود بھائی نے بھی لکھا ہے کہ ٹی ایل پی جو ایک انہوں نے کہا جی بین آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, جنہوں نے 700 پولیس والے مار دیے ان کے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پھر دوبارہ جی بات ہو گئی اور سب ختم ہو گیا, ان کے لوگ بھی چھوڑ دیے, ایون انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا کراچی کے. تو یہ کیا میسج کیا جا رہا ہے دنیا کو پاکستان کی طرف سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسر آف اسلامک ٹیررزم کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. پاکستان کی پیدائش ہوئی ہندوستان پہ حملہ کر کے. آزاد ہند فوج کے بھی جو لوگ آئے تھے نیتا جی کے ساتھ ڈس بینڈ ہو کے, ان کو بھیج دیا گیا تھا سرحد حملہ کرو. تو ہم نے ابتدائی عشق سے یہ کیا ہے کہ ہمارا کام ہے امت کو ہندوستان پہ غزوہ ہند کرنے کی اور تمام ہندوؤں کو مار کے تاکہ روز قیامت آئے. یہ بلیف ہے, دس از دی ریکگنائز بلیف اباؤٹ غزوہ ہند از. اور نصر من اللہ فتح قریب آپ کی آرمی کا سلوگن ہے کہ جلدی سے فتح نصیب ہو ہمیں, جلدی سے ہم اپنے کام کر کے روز قیامت آئے, جان چھوٹے اس دنیا سے. So is it wrong to say that we aspire for death? And if that is so, we have turned faith into a death cult. جم جونز گئے تھے نا گیانا, 400 لوگوں کو لے کے انہوں نے کولڈ پلا دی کہ اب جانا ہے سرکار سے ملنے, تو 400 لوگوں نے زہر پی لیا تھا. نہیں سر مل جاتی ہیں, بین بکس بھی مل جاتی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن مل جائے گی. کیا آخر آپ نے ایسا کیا لکھ دیا جو بین ہوگی آپ کے خیال سے؟ ہم نے نظریہ پاکستان جو ہے, یا جس کو کیا بولتے ہیں قومی نظریہ کہتے ہیں, یا ملی تشخص کہتے ہیں, یا مذہبی پہچان کہتے ہیں, یا آئیڈیا آف پاکستان کہتے ہیں, اس کا خلاصہ کر دیا ہے تھوڑا سا جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں آئے گا. اس لیے آپ کے یہاں تو نشچت بین ہو جائے گی.
लेकिन सर मिल जाती हैं बुक्स, अगर इन केस अगर बैन भी हो जाए तब भी मिल जाती है। वैसे मैं शो शुरू करने से पहले एक बुक मैं भी आपको दिखाऊं कि ये मेरे फादर ने लिखी थी बुक, और ये भी इत्तेफाक से पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर है, लेकिन इसमें उन लोगों के इंटरव्यूज हैं जिन्होंने उसमें पार्टीशन के टाइम पे सब कुछ होते हुए देखा और सारा कुछ, तो वो भी इसके अंदर है। और ये बुक काफ़ी पुरानी है, वैसे ये 1998 में पब्लिश हुई थी। तो सर आपकी बुक की तरफ चलते हैं। सर आप थोड़ा बताएंगे हमें डिटेल से कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात ठीक ही होगी। जी मैं तो जो हमारे यहाँ जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल 370 को हटाने और आपके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, उसका जो हमारे यहाँ एक इस्लामिस्ट मार्क्सिस्ट नैरेटिव बनाया गया था, उसको काउंटर करने के लिए एक ये किताब लिखी थी। क्योंकि इसको मैंने फिर पूरे उसका बैकग्राउंड ट्रेस किया फ्रॉम प्री पार्टीशन हिस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें ये दिखाया गया कि जो पार्टीशन के पहले की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो किस तरह की थी, और उसमें ये दिखाया गया कि जो पार्टीशन के बाद की जो पॉलिटिक्स थी वो भारत ने एक अजीब ही किस्म का एक टॉक्सिक सेक्युलरिज्म यहाँ पे जो अडॉप्ट किया, उसमें उसी तरह की पॉलिटिक्स, यानी कि जो लोग जो नज़रिया पाकिस्तान के समर्थक थे और जो भारत के 17 टुकड़े होने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वो किस तरह से पार्टीशन के बाद सारे के सारे यहीं रह गए। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, यानी कि आपकी बरेलवी जमात थी जो फोर फ्रंट में थी पाकिस्तान बनाने का, जो सारा का सारा पाकिस्तान मूवमेंट था, वो जिन्ना जी कुछ नहीं कर पाते अगर बरेलवी जमात उनके साथ नहीं होती, क्योंकि उसी ने उसको मास मूवमेंट का कैरेक्टर दिया। और उस मास मूवमेंट के कैरेक्टर जो उसके आला लोग थे वो उनके एक आइडियोलॉग, चीफ आइडियोलॉग नईमुद्दीन मुरादाबादी थे। उसके बाद आपके अहमद रज़ा बरेलवी साहब के दो साहबजादे थे, हामिद और मुस्तफ़ा, वो दोनों थे। पाकिस्तान बना वो वहाँ गए, उन्होंने अपना वो एक 11 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो टाइप का भी बनाया था, जो वो थे। उनका मैनिफेस्टो तो कुछ लागू हुआ नहीं, वो वहीं के यहाँ के यहीं रह गए। मुरादाबाद वाले मुरादाबाद में रह गए, बरेली वाले बरेली में रह गए। AMU जिसने कि पूरा का पूरा मूवमेंट हेड किया था एक तरह से, सारा का सारा जो आपका पंजाब का जो चुनाव हुआ था उसमें आपके AMU वाले जो थे देवर दी लाइक फुट सोल्जर्स, और वो सारे के सारे फुट सोल्जर्स यही हैं, AMU यही है। उसका जो कैरेक्टर है वो भी आज तक वही का वही है। जिन्ना साहब की तस्वीर आज भी वैसे ही लगी हुई है। तो ये जो CAA का जो जिस तरह से मूवमेंट हुआ उसको मैंने दिखाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री पार्टीशन एक्टिविटीज। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम right from what is called the partition of Bengal। वो मैंने उसमें दिखाया कि कैसे ये आपके एलिट्स के हाथ में, मुस्लिम एलिट्स के हाथ में पूरा का पूरा ये मूवमेंट रहा, और जो आम मुसलमान था जिसको पसमानदा कहते हैं, वो दैट वाज लाइक यू नो जस्ट हर्ड, उसको उन्होंने यूज़ करके, और इनको बरेलवी वालों ने अपनी जो थियरीज लगा के किस तरह से उनको हज़रत मोहम्मद की सुन्नत करनी है और कैसे उनको मदीना बनाना है, नया मदीना। आपके यहाँ तो आजकल नया मदीना चलता ही है ना, वो नया मदीना का कॉन्टेक्स्ट वही है, वो वहीं से आया पार्टीशन से। ये बरेलवी कहते थे कि हम तो नया मदीना बनाएंगे, और ये नया मदीना बना के वापस में जिस तरह से रसूल ने वापस मक्का को फतेह किया था उस तरह से हम दिल्ली फतेह करेंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तो मुग़लों का है और अंग्रेज़ों ने मुग़लों से लिया था। हालांकि वो फैक्ट गलत है, मुग़लों की सल्तनत तो उस वक्त जब अंग्रेज़ आए थे, तो कहते हैं ना शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, हालात तो ये थे असली। तो दिल्ली से पालम तक जिनकी सल्तनत थी उनके लिए कहते हैं कि साहब कि वो अंग्रेज़ों ने उनसे सत्ता छीनी थी तो हमें वापस कब्जा करना है। तो इस तरह के जो सारे नैरेटिव जो बने थे
اس کو کم سے کم انڈیپینڈنٹ انڈیا کو اس کا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر واقعی ریکنسیلیشن کرنا تھا، اور جو طبقے جنہوں نے خاص طور سے، کیونکہ پورا کا پورا میں نے سے کتاب میں لیا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو پاکستان موومنٹ تھا وہ بیسکلی مسلم مائنورٹیز کا موومنٹ تھا ان ہندو میجورٹی پروونسز. کیونکہ آپ دیکھیں تو پنجاب اور بنگال میں اس کی سرسری بھی نہیں تھی 1936 کے چناؤ میں، اور پنجاب میں تو مسلم لیگ سرکار نہیں بنا پائی تھی آپ کے 1946 کے چناؤ کے بعد بھی. تو وہ وہاں کا موومنٹ تھا، وہاں کے موومنٹ نے یہ ساری آپ کے سپریشن کا کام کیا، اور اس کو کام کرنے کے بعد جو لوگ تھے اس میں معزز لوگ، وہ سارے کے سارے وہیں رہ گئے. جن لوگوں نے پاکستان نہیں مانگا تھا ان کو وہ پاکستان چھوڑ کے، مطلب جو ہندو تھے جو اس وقت کا جو پاکستان ہے جو وہاں رہ رہے تھے، انہوں نے تو نہیں مانگا تھا، ان کو وہاں سے چھوڑ کے آنا چاہیے، یہاں آنا پڑا. اور جنہوں نے مانگا تھا، یعنی آخرکار مسلمان ڈسلوکیٹ کہاں سے ہوئے؟ پنجاب سے ہوئے. اور پنجابی مسلمانوں نے تو مانگا نہیں تھا ایسا کوئی خاص. جنہوں نے مانگا تھا یو پی، سی پی، بامبے، مدراس والوں کے، وہ سب یہاں کے یہاں رہ گئے. تو یہ جو سی اے کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج سی اے ضروری ہوا. اس کے بعد لیاقت نہرو پیکٹ ہوا. اس وقت بھی امبیڈکر صاحب نے کہا تھا کہ اگر سپریشن آپ کو کرنا ہے تو آپ کو فل پاپولیشن ایکسچینج کرنا چاہیے، اور فل پاپولیشن ایکسچینج نہیں کر کے جو اس میں خاص جن کا جو خصوصی کردار تھا وہ سب یہاں کے یہاں رہ گئے. ان کے سب کے نام بھی لکھے میں نے، کون سے پوئٹس تھے جو بعد میں پروگریسو بن گئے، سجاد ظہیر جیسے جو پولیٹیشین تھے جو پہلے پاکستان گئے، راول پنڈی کنسپریسی کیس ہوا، اس میں پکڑے گئے، پھر پنڈت نہرو نے ان کو واپس بلا لیا. تو اس طرح کے جو کام ہوئے ہیں اس کو لے کے یہ پورا کا پورا جو اب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا ہے، وہ اس جو زیادتیاں ہوئیں اس وقت جو لوگ رہ گئے پاکستان میں ان کے ساتھ، اور لیاقت نہرو ایکٹ جو تھا وہ بھی پاکستان نے ایمانداری سے لاگو نہیں کیا. تو اس کے کریکٹیو کے لیے یہ لانا آج آوشک ہوا ہے، ضروری ہوا ہے. یہ ایک وہ ہے. پھر 370 کے بارے میں بھی ہے کہ 370 تو پوری طرح سے ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ تھا جو شیخ عبداللہ نے پنڈت نہرو کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کرایا. ابھی ڈاکٹر کرن سنگھ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ نے تو کبھی 370 مانگا نہیں تھا. اور یہ اسٹیٹمنٹ ان کا تب آیا جب میری کتاب پرنٹ میں جا چکی تھی، نہیں تو میں اس کو بھی اس میں ڈیل کر لیتا. لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسٹیٹ اور جموں کشمیر نے نہیں مانگا تھا، لیکن لابنگ ساری کی ساری شیخ عبداللہ نے کی تھی. شیخ عبداللہ کو اسپیشل پریولیجز دی گئی تھی. میں مانتا ہوں کہ ایک طرح سے جو 2 نیشن تھیوری جو آفیشیلی کانگریس کہتی ہے کہ صاحب ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن جموں کشمیر میں انہوں نے وہی 2 نیشن تھیوری لاگو کر دی کہ چونکہ یہ مسلم میجورٹی پروونس ہے اس لیے اس کو اسپیشل اسٹیٹس ملے گا. یا تو آپ طے کر لیجیے کہ آپ 2 نیشن تھیوری مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ آپ کا کتھنی کچھ اور ہے، کرنی کچھ اور ہے. یہ سارے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو میں نے گہرائی میں ود ریفرنسز ود ریسرچ وہ پورا ڈیل کیا ہے اس میں. تو سر ایک تو آپ کو کتنا ٹائم لگا اس بک کو لکھنے میں، اور دوسرا آپ نے کہاں سے مطلب کہ آپ کو ایسے لوگ ملے جو اس ٹائم کے ہوں جو آپ کو ہسٹری کا بتا سکیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا، یہ کچھ ہوا تھا؟ کیونکہ جیسے میں نے اپنے فادر کی بک دکھائی تو وہ تو ان لوگوں سے ملے جو ابھی مطلب اس ٹائم پہ تھے، تو ان سے جو بھی ان کی تھی میموریز تھیں، جو بھی یادداشتیں تھیں، وہ ساری جمع کر کے لکھی ہیں. تو آپ کو بھی ایسے لوگ ملے جو پارٹیشن کے ٹائم پہ تھے یا جنہوں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو کچھ ہوا تھا جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو اور کتنے دن میں آپ نے بک کمپلیٹ کی؟ دیکھیے بک میں نے لکھنی شروع کی تھی فیبرری میں، تو فرسٹ ڈرافٹ تو جلدی کمپلیٹ ہو گیا تھا. لیکن جو بھی بک لکھی جاتی ہے اس کے بعد پھر بہت ساری اسٹیجز ہوتی ہیں. پھر بیچ میں کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد میں پھر یہ سپٹمبر میں ریلیز ہونی تھی، یہ آ بھی گئی تھی امیزون پہ. لیکن پھر بلومسبری کے بعد پھر میرا ڈفرینسز ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کچھ انگریزوں کے دباؤ میں آ کے ایک کتاب تھی ڈیلی رائٹس کے اوپر، اس کو انہوں نے پل کر لیا لاسٹ مومنٹ پہ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھاپیں گے. تو پھر میں نے اس پہ اعتراض کر کے اور میں نے بھی اپنی کتاب پل کر لی ان سے، کیونکہ میری کتاب وہ ان کے لیے
उनको लग रहा था कि साहब ये बहुत अच्छा करेगी। मैंने कहा ये थोड़ी है कि भाई तुम मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर लोगे। मैं भी नहीं छापता तुम्हारे साथ किताब, मैंने विथड्रॉ कर ली, तो उसकी वजह से 3 महीने का और डिले हो गया। वरना ओरिजिनली तो ये अप्रैल में इसके लॉन्च करने का प्लान बनाया था उन्होंने, लेकिन वो इन सब वजहों से, कोविड की वजह से पहले, फिर ये ब्लूम्सबेरी के साथ में ये जो चक्कर हुआ और मैंने किताब उनसे पुल की, तो उससे 3 महीने का और डिले हुआ। फाइनली ये दिसंबर में जाके आपकी मार्केट में आई है। और अब तो किंडल एडिशन भी आ गया, और किंडल एडिशन अमेज़ॉन इंडिया पे भी आ गया है, और amazon.com जो इंटरनेशनल है उसके ऊपर भी आ गया है, तो कोई भी चाहे तो इसको पढ़ सकता है। और जहाँ तक आप सोर्सेज की बात कर रही हैं, तो मेरी जो स्टडी है वो बेसिकली डॉक्ट्रिन्स की स्टडी है, वो बिहेवियरल स्टडी नहीं है जिसके लिए लोगों से इंटरव्यू करने की आवश्यकता पड़े। वो सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे यदि मैं इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स की बात करता हूँ तो फतावा आलमगीरी मौजूद है, फतावा रज़विया मौजूद है, और आपके जो महाजिर थे। तो अगर हम ये बोलें कि नई बात है तो बिल्कुल नई बात नहीं, पर इससे ज्यादा मुझे दुख उसका नहीं हुआ जितना ज्यादा दुख, ठीक है जाने गई इसका बहुत दुख है, जो हजारा थे उनको, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारा गया ना, तो उससे ज्यादा दुख मुझे ये है जो शेख रशीद साहब गए थे वहां पे, और शेख रशीद साहब ने जो बातें करी वहां पे, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो पाकिस्तान का मामला है और मुझे ऐसा कोई बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूँ, मुझे लगता है कि बड़े गैर संजीदा किस्म के इंसान हैं वो। पाकिस्तान को कोई एक जिसको कहते हैं ना कि एक अक्सर कहा जाता है कि रियासत माँ होती है। जो लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की, अपने दोस्तों की लाश लेके सड़क पे बैठे हैं, उनसे आप कहते हैं कि साहब वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कैश मांग रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं। उन्होंने कभी मांगा भी नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। और जहां तक आपकी ये बात है कि इंडिया ने मारा, वो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इसमें तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए कि इंडिया ने मारा। कहते हैं पानी ज्यादा छोड़ दिया पीछे से इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बाढ़ आ गई, टिड्डी आ गया थे तो वो भी इंडिया ने कर दिए, और सभी इंडिया ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाल बेहतरी की तरफ तभी जाएगा पाकिस्तान में जब मानेंगे कि ठीक है, हो सकता है इंडिया आपका दुश्मन है, हो सकता है इंडिया साजिशें भी करता हो, लेकिन अगर इंडिया की 100 गलतियां हैं, अगर आपके साथ 100 चीजें बुरी हो रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि 95 इंडिया कर रही है, आपको लगता है ना हम दुश्मन है, काफिर है, ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं हम मान भी लेते हैं नाम के लिए ना कि इंडिया कर रही है, तो कहीं ना कहीं 100 में से 5 तो पाकिस्तानी भी सोचें कि यार ठीक है इंडिया वाले बुरे लोग हैं ना, 95% तो इंडिया वाले बुरे हैं, लेकिन हो सकता है 5% हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो वो देखना चाहिए कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया क्यों मरवाएगा हजारों को, किस चीज के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मरवाया शियाओं को, इंडिया क्यों मरवाया, इंडिया का क्या फायदा है? हर चीज के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा। बस एक जिसको कहते हैं ना कि एक शगुफा छोड़ दिया हवा में कि इंडिया ने करवाया था, बस कहानी खत्म। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला रियासत ना होती है, सबसे कोई संजीदा किस्म का इंसान, अब इनकी तो हरकतें भी ऐसी हैं कि इनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं समझ में आता। और जहां पे इमरान खान, वो आपके वो क्या नाम है, जुल्फी साहब है, उनका पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, जुल्फी बुखारी, वो साहब वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं। जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा है कि मसाकी साहब वो गए तो उन्होंने बोला कि इमरान खान के लिए तुम क्या करोगे, और मैंने तो मतलब ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। जो अपने अपनों की लाश लेके बैठे हैं, 4-5 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करिए, एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की तरह बातचीत करिए, हो सकता है मसले का कोई हल निकल आए। आप अच्छा चलिए इंडिया तो बुरा है, आप कह रहे हैं इंडिया ने मरवा दिया, ठीक है चलिए आपकी शो है, मैं एक बार के लिए एकेडमिकली स्पीकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूं कि इंडिया ने मरवा दिया। क्यों मरवाया ये छोड़िए, इंडिया ने मरवा दिया, आपने बोला हमने मार दिया, क्या जरूरत है भाई? जिनके घर में जो लोग गए हैं, जो लोग जिनके घर में शहीद हुए हैं, लोग मरे हैं, आप उनको जाके जलील क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने बोला शेख रशीद को कि अपने बंदों को जाके जलील करो। मुझे ये तो बात ही समझ के बाहर है मेरे जी।
نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خیر یہ چیز تو بہت امبیرسنگ ہے جس طریقے سے زلفی بخاری نے بات کی اور شیخ رشید نے بات کی. لیکن یہاں پہ دونوں ہی کنٹریز میں ایک یہ آپ نے ٹرینڈ نہیں دیکھا ہے میجر صاحب کے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کہہ دیں گے پاکستان نے کیا, اور پاکستان اگر بلوچستان میں خاص طور پہ کچھ ہو تو فوراً ہی بھارت کا نام لے لیتے ہیں. صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے, سندھ میں بھی بھارت کا نام لیتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھارت کا نام لیتے ہیں. اس کا ریزن ہے, اور میں اس لیے نہیں کہ میں ہندوستانی ہوں اس لیے آرزو جی یہ بات کر رہا ہوں. اس میں ایشو یہ بھی ہے آرزو جی کی کہیں نہ کہیں جب آپ نے ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا کنسٹرکٹ بتایا تھا نا, یہ جو جانور ہے نا جس کو ہم نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بولتے ہیں, دس اینیمل سو ٹو سے, یہ اس کو دشمن چاہیے. کیونکہ اگر نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا دشمن نہیں ہوگا تو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کس کام کا. اگر آپ نے فوج کو اقتدار میں بیٹھانا ہے تو پھر آپ کو تو لوگوں کو بتانا پڑے گا نا کہ صاحب آپ کا یہ دشمن ہے اس لیے فوج اقتدار میں بیٹھی ہے. کچھ تو آپ کو ٹارگٹ دینا پڑے گا لوگوں کو, ورنہ لوگ کہیں گے صاحب یہ جنرل صاحب کی 15 کروڑ کی کوٹھی کیسے ہے, ان کی تو تنخواہ اتنی نہیں تھی. آپ کو کوئی سٹوری بتانی پڑے گی, تو پھر سٹوری میں وہ انڈیا آ جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں جو چیز میں پاکستان کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں الگ الگ مختلف قسم کے اوپینینز بھی ہیں آرزو جی. جیسے ایک نیتا ہمارا کہتے ہیں کہ جو ویکسین ہے بی جے پی کی ہے, ہم اس کو کیوں استعمال کریں. تو ایسی بات نہیں ہے, انڈیا میں بھی پورا کارٹون چینل چلتا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ یہاں پہ کارٹون چینل نہیں چلتا, یہاں پہ بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے نا, کہ کوئی کوشچن نہ کر پائے کہ آپ نے جو بات بولی ہے, جو جرنیل نے بات بول دی وہ آخری ہے, وہ لفظ آخر ہے, آپ نے بول دیا وہ جنرل ہے, یہ نہیں ہے انڈیا میں ابھی تک, تھینک گاڈ. جی بالکل. آپ نے جیسے ابھی ویکسین کی بات کی, کل بھی میں نے ایک ڈیبیٹ دیکھی تھی اور شاید پرسوں بھی انڈین ٹی وی پہ, تو اس میں ایک طرف کی پارٹی یہی کہہ رہی تھی کہ جو ویکسین بنائی ہے وہ سب سے پہلے مودی جی اپنے اوپر ٹرائی کریں اور اپنے منسٹرز پہ ٹرائی کریں. تو آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بھروسہ نہیں کر رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویکسین ٹھیک ہوگی جو بھارت بنانے جا رہا ہے یا بنا چکا ہے؟ آرزو جی یہ دیکھیے, ہمارے یہاں اپوزیشن باتیں کرتی ہے اور ان کی بھی غلطی نہیں ہے اپوزیشن کی. دیکھیں سب ہار گئے, ان کے سب کے کپڑے پھٹ گئے, ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. اب ان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا ہے, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو رہا ہی نہیں ہے. صاف کر دیا بی جے پی نے سب کو نا, اور آگے چل کے 2024 میں اور پورے صاف ہو جائیں گے. یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی پارٹیاں وہ سنگل ڈیجٹ میں نہ جائیں پارلیمنٹ میں. تو اب میں کیا بولوں کہ وشواس نہیں کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وشواس پورا ہے. آپ WHO کا دیکھیے, WHO نے کیا بولا ہے, بل گیٹس فاؤنڈیشن نے کیا بولا ہے, جو بڑے بڑے ورلڈ کی کریڈیبل باڈیز ہیں وہ کیا بول رہی ہیں, ہے نا. تو پیپل آر کنگریچولیٹنگ انڈیا سیئنگ ویل ڈن. اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کل اگر ان کو بول دے گا, بڑا پاپولر جوک ہے انڈیا میں کہ کل اگر ان اپوزیشن پارٹیز کو مودی بول دے گا نا کہ زہر مت پیو, زہر پینے سے مر جاتے ہیں, یہ سب کے سب ایک لائن میں زہر پی لیں گے. یہ کر دیں گے ایسا, کیونکہ ایک خاص آدمی سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے آرزو جی, ایک خاص آدمی سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے کہ آپ, کیونکہ اس آدمی نے ان کا سب کچھ چھین لیا. آپ سمجھیے ڈی مونیٹائزیشن سے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بہت چوٹ پہنچی ہے. جو بیسمنٹ بھری تھی نا, ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں بڑی تھی, کئی 100 کروڑ, وہ سب اس نے 8 بجے اناؤنسمنٹ کری مودی نے, 12 بجے وہ رد بھی ہو گیا. پھر جو بھی بینک میں جو بھی تھوڑا بہت چلر جمع کر پائے, واٹ ایور دا کیس, بٹ آپ تو یہ چیز ہے. تو بہت شکایتیں ہیں لوگوں کی, اور پورا جس طریقے سے انڈین سسٹم پورا کا پورا الٹ پلٹ کر دیا ہے, تو اور یہ شکایتیں جائیں گی نہیں. بٹ بات یہ ہے کہ دا واسٹ میجورٹی آف پیپل ان انڈیا, واسٹ میجورٹی آف پیپل, وہ مودی کی لیڈرشپ میں بلیو کرتے ہیں, مودی کے نام پہ ووٹ ڈلتے ہیں, اور مودی کے نام سے بی جے پی چل رہی ہے. تو کئی لوگ ہیں جو بی جے پی کو زیادہ پسند نہیں کرتے, رائٹ. وہ کہتے ہیں وہ چاہے ویسٹ بنگال میں ووٹ دیں, ایک چھوٹے چناؤ میں, چھوٹے الیکشن میں, یا تامل ناڈو میں دیں, اور کھڑا کوئی بھی ہو, کہتے ہیں ہم نے مودی کو ووٹ دیا. ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ, انہوں نے مودی کو ووٹ دیا. سو دیٹ از دا لیول آف برانڈ ایکوٹی دیٹ نریندر مودی ہیز. وہ ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے. ٹریمنڈس برانڈ ایکوٹی.
لیکن میرا ماننا تو یہی ہے کہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، پاکستان ہو یا بھارت ہو، اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کی کنٹری آگے بڑھ سکے بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے. ہم سیکنڈ کوشچن پہ چلتے ہیں. میجر صاحب، ایک انڈین کامیڈین، میں نے ان کا نام بھی ہے میرے پاس، منور فاروقی، اس کے بارے میں نیوز آئی کہ جی کوئی شو کیا تھا شاید، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد کیس فائل ہوا ہے جو کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ انڈر 295 اور 298 جو ہے اس کے انڈر چارجز یہ لگے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 لوگ تھے جو اریسٹ کیے گئے. تو سب سے زیادہ منور فاروقی کو ہی کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جی اس نے کچھ غلط بولا ہے، کسی ریلیجن کے بارے میں کامیڈی کی ہے یا کچھ کیا ہے؟ باقی 4 لوگوں کے بارے میں کیوں بات نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ مسلم تھا اور فرام گجرات، ہی بلانگس فرام گجرات. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہندوستان میں کوئی مذاق نہیں کر سکتا؟ آپ کے یہاں تو بہت رواج ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں یو ایس میں جو ہے وہ جارج کارلن اور اس کے علاوہ لوئس سی ڈی جو ہے یہ ہیں ادھر یو ایس اے میں، تو یہ لوگ بھی کامیڈی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے کرسچینٹی کے اوپر اور جیزس کے اوپر. تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آپ لوگ کیا پاکستان کے اس پہ چل رہے ہیں، طرز پہ چل رہے ہیں، پاکستان کی طرح بیہیو کرنے لگے کہ اگر کوئی ریلیجن پہ کوئی مذاق ہوگا تو اس پہ بلاسفیمی لگا دیں گے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیا جائے گا؟ جی آرزو جی، پہلی چیز آپ نے بولا کہ سب سے سنجیدہ جو کیس لگے ہیں منور فاروقی کے اوپر کیوں لگے ہیں، باقیوں کے اوپر دیکھیں اندر تو سبھی ہیں، پر وہ تھے آرگنائزرز جنہوں نے آرگنائز کرا تھا. لیکن جوکس لکھے کس نے، پبلکلی بولا کس نے؟ وہ منور فاروقی کے اندر اس نے کرا ہے. تو اس میں منور فاروقی کے اوپر ہی سب سے سنجیدہ الزام لگائے جائیں گے. بلاسفیمی کا میرے حساب سے نہیں لگا اس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام، بٹ ٹھیک ہے، ہرٹنگ ریلیجیس سینٹیمنٹس وغیرہ اس کے چارجز لگے ہیں جہاں تک مجھے نالج ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اندور والے تھوڑے سے ڈیسنٹ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو ڈیسنٹ تو خیر پورے ہندوستان میں ہر ہی جگہ لوگ ہیں، بٹ انہوں نے زیادہ کچھ کرا نہیں. یہی چیز اگر اتر پردیش میں ہوتی نا، یو پی میں، تو آرزو جی بہت زیادہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائے. دیکھیے، کسی کو بھی یہ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کسی کے دیوی دیوتاؤں کے اوپر مذاق اڑائیں. یہ کیسی کامیڈی ہے؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوری عزت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے،